السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حیض، نفاس اور جنابت کا بیان۔ سوال: حیض اور نفاس کسے کہتے ہیں؟ جواب: بالغہ عورت سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ اس کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس سے کم یا زیادہ ہو تو بیماری یعنی استحاضہ ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ سوال: حیض و نفاس کا کیا حکم ہے؟ جواب: حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کے قضا بھی نہیں، مگر روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی، اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ ہاں، جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ سوال: ایسے مرد و عورت کے جن پر غسل فرض ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسے لوگوں کو غسل کیے بغیر نماز پڑھنا، قرآن مجید دیکھ کر یا زبانی پڑھنا، اس کا چھونا اور مسجد میں جانا سب حرام ہے۔ سوال: کیا جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو اسے مسجد کے اس حصے میں جانا حرام ہے کہ جو داخل مسجد ہے، یعنی نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ حصہ کہ جو فنائے مسجد ہے، یعنی استنجا خانہ، غسل خانہ اور وضو گاہ وغیرہ، تو اس جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ ان میں جانے کا راستہ داخل مسجد سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ سوال: ایسے مرد و عورت کہ جن پر غسل فرض ہے وہ قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ایسے لوگ ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھا سکتے ہیں، اور ہجے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو قرآن شریف چھونا اور پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بے وضو قرآن شریف چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ سوال: بے وضو پارہ عامہ یا کسی دوسرے پارے کا چھونا کیسا؟ سوال: بے وضو پارہ عامہ یا کسی دوسرے پارے کا چھونا کیسا ہے؟ جواب: بے وضو پارہ عامہ یا کسی دوسرے پارے کا چھونا بھی حرام ہے۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ سوال: دن
اور رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب: دن و رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال: فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ جواب: اجالا ہونے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسی چیز کا 2 گنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر چھوٹے دنوں میں اول وقت اور بڑے دنوں میں آخری وقت پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت ختم ہو جانے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر عصر میں تاخیر ہمیشہ مستحب ہے، لیکن نہ اتنی تاخیر کہ سورج کی ٹکیا میں زردی آ جائے۔ جواب: مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر اول وقت پڑھنا مستحب و تاخیر مکروہ۔ سوال: عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: عشاء کا وقت اتر دکن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالا ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن تہائی رات تک تاخیر مستحب اور آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ کے باعث تقلیل جماعت ہے۔